بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، گھر جو خدا کو پسند ہو وہاں ہوتی ہیں۔ میں ہر لاڈ اٹھاؤں گا اپنی پری کے، میں لوگوں کو بتاؤں گا بیٹیاں بوجھ کہاں ہوتی ہیں۔ تمام ناظرین کو مہک آف اسلام چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ تمام ناظرین، آج کا ہمارا موضوع کہ بیٹی بوجھ نہیں ہوتی، تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ بیٹی ایک چھوٹا سا لفظ ہے، مگر اس میں اتنی بڑائی، وسعت، دلکشی اور شرینی ہے کہ لبوں سے ادا ہوتے ہی پورے جسم و جاں میں حلاوت کھل جاتی ہے۔ بیٹی سے محبت یقیناً سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دور جاہلیت میں جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس رسم قبیحہ کا پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے قلع کما کر کے بیٹی والوں کو بشارت دی اور خوشخبری سنا دی کہ جس نے اپنی بیٹیوں کی صحیح خطوط پرورش کی، انہیں پیار اور لاڈ دیا، ان کو گھر گرہستی سنبھالنے کے قابل کیا، وہ جنت کا حقدار ہے۔ بلا شبہ بیٹی گھر کے رونق و برکت ہے۔ اس رشتے کی خوبصورتی ہی کچھ ایسی ہے کہ عمر بھر والدین کی ہمدرد و غمگسار رہنے والی یہ ننھی منھی پری آنگن میں کیا اترتی ہے کہ گھر بھر میں ٹھنڈی چھاؤں اور نرم چاندنی سی بکھر جاتی ہے۔ ابھی پنگوڑے ہی میں ہوتی ہے کہ زندگی کے دھوپ چھاؤں سے سمجھوتے کرنا سیکھنے لگتی ہے۔ بھوک ستائے تو زیادہ شور نہیں مچاتی، منہ میں انگوٹھا لے کر آنکھیں موند لیتی ہے۔ گھٹنوں کے بل چلنا سیکھتی ہے تو باپ کی ایک آواز پہ لپک کے جاتی ہے۔ ماں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں لالا دیتی ہے۔ باپ نے جھٹکارا، ماں نے چوم لیا تو سارے گھر میں کلکاریاں گونج اٹھتی ہیں۔ ذرا سا کسی نے جھڑک دیا، چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ جب پاؤں سے پاؤں چلنا سیکھتی ہے تو ماں کے کتنے بکھیڑے سمیٹ لیتی ہے۔ کبھی ساتھ بیٹھی مٹر پھلیاں چھیلتی رہتی ہے تو کبھی دھلے کپڑے سمیٹ لیتی ہے۔ باپ کے جوتے برش کرتی ہے تو ماں کے الجھے بالوں میں کنگھی بھی پھیر لیتی ہے۔ یہ پکڑا وہ رکھ، یہ کر وہ اٹھا، یہ لا وہ دے، ننھے ننھے قدم بڑے بڑے کام کر کے یہ ننھی پری کہاں کہاں اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلاتی، اپنی باتوں سے آنگن کو مہکاتی اور اپنے چہکار سے گھر کو رونق بخشتی ہے۔ ذرا بڑی ہو گئی پھر تو ہر کام میں باقاعدہ ہاتھ بٹانے اور حصہ ڈالنے لگی، بہن بھائیوں کے 20 مسئلے حل کرتی ہے، باپ کی الجھنیں سلجھاتی ہے، ماں کا اشارہ اور آبرو سمجھتی ہے، قد کاٹ نکالا نہیں کہ پابندیوں کے زد میں آ جاتی ہے۔ ایسے نہیں چلتے سے لے کر وہاں جانا ٹھیک نہیں تک کیا کیا روک ٹوک نہیں ہوتی، مگر یہ نوخیز کلی سب سہ جاتی ہے کہ بچپن ہی سے اسے سر اٹھانے جوتا نہیں رکھا نہیں چھوڑا جاتا۔ تم پرایا دھن ہو، تم پرائی امانت ہو، سسرال جا کے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، سارے گر نہیں سیکھو گی تو پرائے گھر جا کے ماں باپ کی ہنسی اڑواؤ گی، اور بھی نہ جانے کیا کیا ڈراوے اسے بار بار سہنے پڑتے ہیں، اور وہ چڑیا سی دل والی اندر اندر لرزتی پتے کی طرح کانپتی رہتی ہے، گردن جھکائے سمجھوتے کی چادر بکل لپیٹے جی جی کیے جاتی ہے۔ ایسی پیاری، راج دلاری، منموہنی بیٹی کیا والدین پر کبھی بوجھ ہو سکتی ہے؟ کبھی جگر کا ٹکڑا، آنکھ کی ٹھنڈک، من کا چین بھی کسی کو بھاری ہوا ہے؟ مگر جیون کے کٹھن سفر پہ اڑتی ان کی نرم و نازک تتلی گھبرا نہ جائے، کہیں تھک کے گر نہ پڑے، کسی سے مات نہ کھا جائے، یہ خیال ماں باپ کو بیٹیوں پر سختیاں کرنے، قدغنی لگانے اور شادی کے بعد والی زندگی کی تربیت دینے پر مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ سچ تو یہی ہے کہ بیٹی شاہ کی ہو یا گدا کی، ایک نہ ایک روز بیانی پڑتی ہے
امانت اس کے مالک کو سپرد کرنا ہی ہوتی ہے کہ یہی مشیت ازدی مالک کو مکان کا ابدی حکم ہے۔ اپنے گھر کی ساری رونق، ٹھنڈک، روشنی کسی دوسرے کے حوالے کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ بابل کا جیا کٹ کٹ جاتا ہے۔ ممتا کی ماری اپنی گڑیا سے نظریں ملاتی ڈرتی ہے کہیں باندھے بندھن ٹوٹ نہ جائیں۔ دونوں دل پر پتھر رکھ کے اس کے رخصتی کا سب سما اور سارا اہتمام خوشی خوشی کیے جاتے ہیں کہ کہیں کوئی کسر، کوئی کمی ان کی لاڈلی کے دل میں ہلکی سی بھی کوئی پھانس، کوئی چبھن نہ چھوڑ جائے۔ ظاہر ہے کہ ایک بیٹی اپنے والدین کی جو خدمت کرتی ہے وہ کئی بیٹے مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بیٹیاں اگرچہ پرائی ہوتی ہیں تاہم پرائے گھر میں جانے کے بعد بھی وہ اپنے میکے کو نہیں بھولتی۔ وہ اپنے پیا کے گھر میں ہو کر بھی ہمیشہ اپنے میکے کے لیے سوچتی اور تڑپتی رہتی ہیں۔ چنانچہ والدین کا بیٹیوں سے محبت فطری ہے جس کا فائدہ داماد کو بھی ملتا ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بیشتر گھروں میں جو مقام بیٹوں کو نہیں مل پاتا وہ داماد کو مل جاتا ہے۔ داماد کی خوشنودی کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں، اس لیے کہ اس میں محض اپنی بیٹی کا سکھ تلاش کیا جاتا ہے۔ بیٹی کی خواہشات کے لیے ماں باپ اپنی خواہشات لٹا دیتے ہیں اور پھر ہر قسم کی قربانیاں دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کی خوشی کے لیے دائمی غم اختیار کر لیتے ہیں، خود خون کے گھونٹ پی لیتے ہیں اور آنسوؤں کو اپنے اندر چھپا لیتے ہیں۔ تو ناظرین آپ بتائیے کہ بیٹیاں بوجھ کہاں ہوتی ہیں؟